معزز ناظرین کرام، یقیناً موجودہ حالات میں امراض کی کثرت پائی جا رہی ہے۔ کیا امیر کیا غریب، ہر ایک شخص بیماریوں کا رونا رو رہا ہے، اور یقیناً یہ سب کچھ تو شامت اعمال ہیں اور کچھ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نعمت ہے، اور یقیناً بیماری پر پھر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یقیناً تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ اس شعبے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قربان جائیے ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، کہ جو بھی پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً فلاح اور کامیابی پاتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے انسان، ظاہری بات ہے، موسمی اثرات بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سردی ہے، گرمی ہے، اور یہ سب اثرات جو ہے انسانی جسم پر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ خصوصاً UK یورپ کا جو موسم ہے، یہ موسم زیادہ ہی ہم پر اثر انداز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک یقیناً کسی نہ کسی بیماری کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ مجھے ایک اپنے بزرگوں کی ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ قاری صاحب جب اس ملک میں ہم آئے تھے تو ہماری والدہ نے ہمیں یہ دعا دی تھی کہ جاؤ پتر تساں کی تتی ہوا نہ لگے، یعنی کہ جاؤ تمہیں جو ہے کبھی جو ہے گرم ہوا نہ لگے۔ تو یہاں آئے ہیں، ٹھنڈی ہوا لگی، اور ٹھنڈی ہوا نے ہمارے جوڑوں میں جو ہے وہ درد کر دیا۔ بزرگ ہیں فرماتے ہیں، بطور ذوق کے لیے میں نے یہ ذکر کیا۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ موسمی اثرات، ان سے یہ ہم پر اثر انداز نہ ہوں، اس سے کیسے بچا جائے؟ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کے بھی سبحان اللہ علاج موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھیے انسان کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے، جب وہ اس کی ایجاد کرتا ہے، چاہے آپ ایک چھوٹی سی میڈیسن ہی لے لیں تو اس کے ساتھ یقیناً اس کا لٹریچر ضرور موجود ہوتا ہے کہ اس کی یہ احتیاط ہے، اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لٹریچر بھی بھیجا، اور سبحان اللہ اس لٹریچر کی رہنمائی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے۔ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں اور اللہ رب العالمین کے کلام سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اس طریقے سے نہیں لیا، جس کی وجہ سے آج بیماریاں ساری ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ ہر گھر بیماریوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ کچھ ہمیں اس پہ دیکھنا ہوگا اپنی روٹین ورک میں، اور خاص طور پر ہمیں اپنی غذا کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اپنے سونے جاگنے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم مثال کے طور پر ناظرین کرام ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اور یہ دماغ یعنی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ 1 ارب سے زائد یعنی کہ ریشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام دماغ کا جو ہے وہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا دماغ کے اندر جو خلیے ہیں اس کی تعداد 250 ارب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ایک نعمت کو دیکھیں، آنکھ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس میں 13 کروڑ کیمرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصب کیے، اور وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جن میں سے 60 لاکھ کیمرے صرف اور صرف جو ہے وہ رنگوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک جسم کے اندر جو نعمت بنائی ہے اس کے لیے باقاعدہ گائیڈنس دی ہے، اس کے لیے باقاعدہ اس کو بتایا ہے کہ اس کی یہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، بیماری سے کیسے بچ سکتی ہے، اور یہ تمہاری اس اعضاء کی سلامتی کیسے ہو سکتی ہے۔ قربان جائیے، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر سب کچھ موجود ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ناظرین کرام پچھلے کئی پروگراموں میں باقاعدہ سنہ ریمیڈیز یعنی وہ سبحان اللہ علاج جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتلائے، اگر ہم اس نیچر کی طرف آ جائیں، نیچرل کی طرف آ جائیں تو سبحان اللہ اپنی فطرت کی طرف اصل آ جائیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بیماریوں سے شفا یابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یقین جانیے کہ انجیر کے فوائد کتنے زیادہ ہیں وہ یقیناً تھوڑے جو ہے میں نے ذکر کیا اپنے پروگرام میں، پچھلے کئی پروگرام کے اندر۔ پھر اسی طرح میں نے زیتون کے فوائد، زیتون کے تیل کے فوائد یہ تمام بیان کیے، لیکن اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے تو پھر ہی جا کر شفا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس شفا سے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی لے لیں، لا کر گھر میں رکھ دیں اور اسے استعمال نہ کریں تو یقیناً شفا نہیں ملے گی، لیکن اگر اس کو باقاعدہ استعمال کریں گے، ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب اسے بتلا دی جاتی ہے اس کے فوائد تو وقتی طور پر بڑا جوش اور بڑا جذبہ پایا جاتا ہے تو اس کو لے بھی لیا جاتا ہے، گھر میں بھی لے آتے ہیں، پھر وہ الماری میں ہی رکھی رہتی ہے یا پھر کیبنٹ میں ہی رکھی رہتی ہے، پھر اسے استعمال کون کرے، کس طرح اسے استعمال کرنا ہے، ہم بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ناظرین کرام میں یہ ذکر کروں گا کہ ہمیں انجیر کو بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں زیتون کو بھی استعمال کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آگے میں انشاءاللہ العزیز مزید بھی میں ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بھی جو اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں کہ وہ تمام نعمتیں ان سے ہم کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام آج میں کچھ شہد کے بارے میں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں عسل مصفى فیہ شفاء للناس، سبحان اللہ، یہ شہد اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بھائی کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، آپ کچھ علاج تجویز فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد استعمال کرواؤ، پانی میں یعنی کہ استعمال کرواؤ۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استعمال کروایا بھائی کو، اور پھر یہاں تک کہ تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح شہد کا استعمال کرو۔ پھر دوبارہ استعمال کیے تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کریم نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ اسے استعمال کرو، اور جب دوبارہ استعمال کیا گیا تو سبحان اللہ شفا مل گئی اور پھر شفا یابی نصیب ہو گئی۔ تو ناظرین کرام یہ اتنے اس کے شہد کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ حکما کہ آج کے دور کے اندر یقین جانیے کہ حکما جتنی معجونیں تیار کرتے ہیں، جتنی قوت بہ کی دوائیاں یعنی کہ تیار کرتے ہیں، اس میں شہد کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آج بہت سی ایسی یعنی کہ غذائیں ہیں یا بہت سی ایسی سبحان اللہ ہمارے پاس دوائیں ہیں جن کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اوقات حکما جو ہے بہت مشکل جو ہے جڑی بوٹیوں کے نام بتلا دیتے ہیں، پھر یہ استعمال کریں، یہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سننے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کون سی جڑی بوٹی اور کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اب یار اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو الحمدللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مشکل کوئی چیز نہیں ہے، بہت آسانی سے، اور بس اوقات ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علاج تجویز فرمایا وہ سبحان اللہ حکم خداوندی ہی تھا، اور سبحان اللہ اور وحی الہی ہی ہے سبحان اللہ، لیکن ہمارا وہ اعتقاد نہیں رہا، ہمارا وہ یقین نہیں رہا جس سے وہ حقیقتاً وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یقین جانیے آج کی سائنس بھی اس طرف آ رہی ہے، اور سائنس بھی اس بات پر جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے سبحان اللہ جو فرما دیا تھا وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اور آج سائنس بھی اس کو اسی طرف یعنی کہ اسی طرف آ کر جو ہے اسی کے ذریعے لوگوں کے علاج کیے جا رہے ہیں۔